मेरा नाम लाइबा है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम रेलवे के करीब की आबादी में रहते थे। यहाँ पर ज़्यादातर घर पठानों के ही थे। उनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए पूरा दिन गली में शोर रहता था। अम्मी कहती थी कि पठानों के बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चे होते हैं। मेरे बाबा की एक पठान के साथ बहुत दोस्ती थी। वो हमारे हमसाए भी थे। मेरे बाबा ने कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, समझ नहीं रहा क्या करूं। बेटी की उम्र निकलती जा रही है लेकिन जहेज ही जमा नहीं हो रहा, तो शादी कैसे करेंगे? क्योंकि बेटियां तो जहेज के साथ ही जाती हैं। लोग जहेज के साथ बेटियां ले जाते हैं, बेटी के साथ जहेज नहीं ले जाते। उस पठान ने कहा कि तुम्हारे यहाँ ही इस जहेज की मुसीबत है, हमारे यहाँ तो लड़का सारा कुछ खुद ही बनाता है। मेरे बाबा ये सुनकर हैरान रह गए। उसने बताया कि कुछ पठानों की कबीला है जिसमें लड़का जहेज भी बनाता है, लड़की के लिए सोना भी बनाता है, और लड़की के घर वाले जो शादी में खाना पकाते हैं उसके पैसे भी देता है। और इसके अलावा अगर लड़की खूबसूरत हो तो उसका बाप अगर कोई और शर्त रखना चाहे तो वो भी लड़के को पूरी करनी पड़ती है। मेरे बाबा ने कहा कि मेरी बेटी की शक्ल तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब 24 साल की हो गई है। उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं। शादी होते भी 2 या 3 साल लग जाते हैं। अगर 27 साल की हो गई तो लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे। बाबा को उसके दोस्त ने कहा कि तुम पठानों में शादी क्यों नहीं करते, लेकिन बाबा ने कहा कि हम लोग तो पंजाबी हैं, पठानों में रिश्ता कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता, पठान रिश्ते ले लेते हैं। मैं अपने दोस्त से बात कर लेता हूँ, उसका एक जवान बेटा है, बहुत ही ज्यादा नेक है, उसके साथ तो अपनी बेटी की शादी कर दे। जहेज और सोना भी वो खुद ही बना देंगे, तुम्हारा तो कोई खर्चा ही नहीं होगा। मेरे बाबा को ये बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब उन्होंने ये बात अम्मी से की तो अम्मी ने कहा कि हमारी बेटी इस माहौल में कैसे रहेगी। अब्बा ने कहा कि आजकल सबका माहौल एक जैसा ही हो गया है, हर घर में फोन है, कौन सा वो लोग पहाड़ पर रहते हैं, अच्छा भला घर है उनका, और ज्यादा से ज्यादा क्या, बस पर्दा करवाएंगे। तो ये हमारे यहाँ भी करती है, और पर्दा करना अच्छी बात है। अम्मी अब्बू इस बात पर मुतमईन हो गए क्योंकि उसमें कोई खर्चा भी नहीं हो रहा था। और लड़के की तस्वीर दिखाई, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। लड़के की माँ भी जिंदा नहीं थी, सिर्फ उसका एक बाप था। उन लोगों को शादी की जल्दी थी क्योंकि घर में कोई औरत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि शादी 1 माह में ही हो जाए तो अच्छा है। उन लोगों ने कहा कि आप लिस्ट बना दें, आपको जो भी सामान चाहिए वो आप इसमें लिख दें, हम लड़की के लिए ये सारी चीजें ले लेंगे। हम लोग तो खुशी से निहाल हो गए। मेरे अब्बा ने लिस्ट में सब कुछ लिख दिया, उन लोगों को कोई मसला नहीं था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम 4 तोले सोना पहना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। हम लोग तो खुश हो गए, हमें तो लगा था कि वो 1 तोला भी पहना दे तो बड़ी बात है। वो तो 4 तोले सोना पहना रहे थे, और उन्होंने खाने के पैसे, जिसको वो वलीमा कह रहे थे, मेरे बाबा को 4 लाख रुपए भी दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई आपकी शर्त है तो बताएं। हमने कहा कि बस हमारी बेटी को खुश रखिएगा, हमारी और शर्त नहीं है। पर मैं थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि हम सब यही सोचते हैं कि पठान हर मामले में कुछ ज्यादा ही सख्त होते हैं, उनके अपने असूल होते हैं, उनके घर में बहुत ज्यादा तंग माहौल होता है, वो पर्दा करवाते हैं, कहीं आने जाने नहीं देते। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचती हूँ कि पठान ज्यादा खूबसूरत होते हैं, बहादुर होते हैं, औरतों का ख्याल रखते हैं। मेरे दिमाग में अजीबो गरीब किस्म के ख्यालात आ रहे थे। मैं नहीं जाना चाहती थी इतना दूर, और मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि मैंने इतना दूर नहीं जाना। लेकिन अम्मी ने समझाया। अम्मी ने कहा बेटी चाहे साथ वाले घर में चली जाए तो भी माँ बाप के लिए पराई हो जाती है, अगर दूसरे शहर में चली जाए तब भी पराई हो जाती है, दूसरे घर की गली में भी घर हो, लेकिन हमें नहीं पता कि इसके साथ वहां पर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा ससुराल तो सबका एक जैसा होता है, और मर्दों का क्या है, उनकी एक ही दुखती रग होती है, प्यार से पेश आना, उसकी हर बात मानना, उनकी इज्जत का ख्याल रखना। 10 बातें अगर उसने अपनी माँ की माननी है तो 5 बातें वो तुम्हारी भी मानेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं रुखसत होकर चली गई। मेरे लिए वाकई उन्होंने सारा सामान भी लिया था, घर भी अच्छा था, सब कुछ ठीक था, और मेरे शोहर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। उसका नाम साजिद था। 1-2 हफ्ते तो सुकून से गुजर गए, और एक दिन मैंने साजिद को एक अजीब काम करते हुए देखा। उसने चारपाई के नीचे अगरबत्ती लगा रखी थी। रात हो चुकी थी, सारे काम मैंने खत्म कर लिए थे। वो उस चारपाई पर थोड़ी देर के लिए बैठा था, ये तो उसकी रूटीन थी। वो रोज चारपाई के नीचे अगरबत्ती लगा देता था, जिसकी इतनी तेज खुशबू थी जो सीधी नाक में जा रही थी। मैंने कहा कि ये आप क्या कर रही हैं? तो कहने लगे तू बाहर से आई है ना, तुझे अभी नहीं पता, ये रिवाज होता है, सोने से पहले चारपाई के नीचे एक खास अगरबत्ती लगाई जाती है ताकि कोई कीड़ा या मक्खी वगैरह ना आ जाए। मैंने कहा लेकिन इसकी इतनी तेज खुशबू है, ये हमारे ही दिमाग में जाएगी,
ساجد نے کہا کہ تجھے ابھی یہ خوشبو بری لگے گی لیکن اس کی بہت جلد تجھے عادت ہو جائے گی۔ لائبہ، اس کے بہت فائدے ہیں، اس کو لگانے سے نیند بھی اچھی آتی ہے۔ اپنے شوہر کی دکھیانوسی باتیں سن کر میں برداشت کر کے لیٹ گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد ساجد نے کہا میرے تھوڑے پاؤں دبا دو۔ میں اسی سائڈ پر بیٹھی تھی جہاں اس نے اگر بتی لگائی تھی اور وہ بدبو سیدھی میرے ناک میں جا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا ابا کی طبیعت خراب ہے، تھوڑا ان کے بھی پاؤں دبا دو، پھر آ کر سو جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ میرا شوہر سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا، اس لیے مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے سسر کے پاؤں دبائے، لیکن اس کے بعد مجھے اچانک سے سر درد ہوا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں ہی تھی، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ میں نے ساجد سے کہا کہ رات کو کیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ تم بے ہوش ہو گئی تھی، اسی لیے میں تمہیں اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ اپنا خیال رکھا کرو۔ ساجد مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اپنے باپ کے ساتھ تو پشتو زبان میں ہی بات کرتا تھا، لیکن میرے ساتھ اردو بولتا تھا اور مجھے پتہ نہیں چلتا تھا وہ باپ بیٹا آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ میں پریشان تو بہت رہی، لیکن مجھے ہر حال میں گزارا کرنا تھا، کیونکہ پہلے دن سے گھر میں میری شادی ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے تو امی ابو کو یہ کہتے ہوئے سنا کیا کریں، کہاں سے لائیں پیسے، ہم تو مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ یعنی وہ مصیبت مجھے ہی کہہ رہے تھے۔ واقعی بیٹیاں مصیبت بن جاتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے جہیز بنانے پڑتے ہیں، لیکن یہاں ایسا رواج تھا کہ لڑکا خود ہی جہیز بناتا ہے۔ انہوں نے ساری چیزیں بنائی تھی، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ میرے لیے واقعی انہوں نے ساری چیزیں بنائی تھی اور ساری چیزیں بہت اچھی تھی۔ جب بھی امی سے بات ہوتی تھی ان کو فون کر کے بتاتی تھی کہ میں خوش ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن اگلے دن پھر یہی ہوا۔ ساجد نے کہا ابو کے پاؤں دبا دو اور میں بے ہوش ہو جاتی۔ اب تو ہفتے میں 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو جاتا تھا۔ ساجد مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا رہا تھا، لیکن گھر میں ایک دائی کو لے آیا۔ اس نے کہا کہ کہیں تم حاملہ تو نہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس نے مجھے چیک کیا اور کہا ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لگتا ہے تم ادھر کے ماحول میں آ کر تھوڑی سی پریشان ہو گئی ہو، کچھ دن تک ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہاں کا پانی، مٹی، ہوا، یہاں کی خوراک سب کچھ تو مختلف ہے۔ اب تھوڑا ٹائم تو لگے گا تمہارے جسم کو سیٹ ہونے میں، اس لیے پریشان نہیں ہونا بیٹی۔ انہوں نے بڑے پیار سے مجھے سمجھایا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شاید یہی وجہ ہے، اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ساجد میرے سسر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتا تھا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے کھل کر بات کرتے تھے، کیونکہ مجھے تو ان کی زبان سمجھ نہیں آئی تھی۔ موسم بدلنے لگا تو ساجد نے چارپائی کو کمرے میں ہی رکھ لیا، جبکہ کمرے میں بیڈ بھی موجود تھا، لیکن اس چارپائی کے نیچے روز وہی اگربتی لگاتا تھا۔ اس گھر میں لوگوں کو آنا جانا بہت تھا۔ میں کسی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ اگربتی سارے ہی لگاتے ہیں یا کہیں ساجد ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ہفتے میں 4 دفعہ میں بے ہوش ہو رہی تھی۔ اب تو میرا کھانا پینا بھی ٹھیک تھا۔ ان کے گھر میں تو ہمیشہ گوشت ہی بنتا تھا، ہمارے گھر میں اتنی دولت نہیں تھی، ہم لوگ دال کھا کر ہی گزارا کرتے تھے۔ یہاں آ کر میری صحت اچھی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ یہاں کی عورتیں مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ کسی جانور کو چڑیا گھر میں بند کر دیا ہے اور سارے اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی پنجاب سے لائے ہو اس کو، یہ پھر یہاں پر کیسے رہتی ہے؟ ویسے اس حوالے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ کہیں لے کر نہیں جاتا تھا۔ اگر مجھے بازار جانا ہوتا تو مجھے کسی عورت کے ساتھ بھیج دیتا، لیکن مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں ویسے بھی اس کے ساتھ اپنی پرسنل چیزیں تو نہیں لے سکتی تھی۔ سسر بھی اپنے کام سے کام رکھتے تھے، کھانا پینا اس گھر کا اچھا تھا، زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سے میں کافی پریشان تھی۔ اور پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا، میرے دل میں ایک بہت بڑا شک بیٹھ گیا۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو میرے چہرے پر عجیب و غریب نشان تھے۔ میں نے ساجد سے کہا کہ یہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا ہے، رات کو تو میں ٹھیک تھی، لیکن میں رات کو کب بھی ہوش ہوئی تھی، یہ کس وقت ہوا؟ تو ساجد مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا میری بات کا جواب تو دے دو۔ کہتا تھا کہ تم بالکل بچی ہو، تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے کیا؟ وہ وہاں سے چلا گیا اور میں حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے یاد نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کب ہوا۔ ایک دفعہ ایک عورت گھر آئی، میرے سسر بھی نہیں تھے اور ساجد بھی باہر تھا۔ اس نے مجھے کہا چینی، مجھے سمجھ آ گئی وہ چینی مانگنے آئی ہے۔ پھر میں نے اسے چینی ڈال کر دی۔ اس نے چارپائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اگربتی لگانے کی وجہ سے چارپائی کا سارا پاوا بالکل ہی گندا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ اگربتی اس پر لگاتی ہیں۔ اس نے کہا کون سی اگربتی؟ میں نے کہا جو ہر کوئی یہاں پر لگاتا ہے، وہی والا۔ اس نے کہا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو یہاں سے دھو لو، نہیں تو چارپائی خراب ہو جائے گی۔
وہ کच्ची पक्की उर्दू में बोल रही थी। मुझे उसकी ज़्यादा बातें समझ नहीं आई, लेकिन मुझे इतना ज़रूर समझ आ गया कि वो ये कहना चाह रही थी कि इस पर अगरबत्ती क्यों लगाई है। और जिस तरह वो हैरान हुई थी, इसका मतलब कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता था। फिर साजिद ये सब कुछ क्यों कर रहा था, ये मेरी समझ से बाहर था। मैं सुसर के कमरे में जाते ही बेहोश क्यों हो जाती थी। मेरे सर में दर्द होता था कि मुझसे अपना आप संभाला नहीं जाता था। रात में बेहोश रहती थी। मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शादी हुई थी, साजिद ने अभी तक मैके नहीं भेजा था। उसने कहा था कि बार बार नहीं भेज सकता। अम्मी अब्बू तो चुप थे, क्योंकि वो कहते थे कि हम लड़की वाले हैं, ज्यादा बात करेंगे तो तुम्हारे लिए मसला होगा। मेरा बहुत दिल कर रहा था यहाँ से जाने का, पर कोई जाने नहीं दे रहा था। शादी को 7 माह हो गए थे। 7 माह में इंसान एक चक्कर तो लगा ही लेता है। मैं यहाँ पर परेशान भी बहुत रहने लगी थी। लेकिन फिर साजिद ने कहा कि इतनी दूर तुम्हारा घर है, फिलहाल मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं, अगले महीने मैं तुम्हें ले जाऊंगा, फिर बेशक 2 महीने तक रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस बात पर खुश हो गई कि चलो देर से ही सही, लेकिन 2 महीने के लिए जाऊंगी। और जाने से पहले मुझे ये जरूर जानना था कि इस घर में क्या हो रहा था। एक दिन साजिद से कहा कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उसने कहा कि साथ वाली खाला के घर चली जाओ। उनके पास गई तो उनकी बहू पढ़ी लिखी थी। उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत भी हो गई। उसने कहा कि कैसी हो, तो मैंने कहा ठीक हूँ। उसने कहा कि अच्छी बात है, तुम्हारा शोहर अपने बाप पर नहीं गया। मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा, सुसर बहुत ही जालिम आदमी है, सारी जिंदगी अपनी बीवी को मारता रहा, यहाँ तक कि मार मार कर उसकी जान ले ली। उसकी चीखों की आवाज पूरे मोहल्ले में आती थी। मैं सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि मेरा शोहर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह की कोई हरकत नहीं करता। जब से आई हूँ मेरा बहुत ख्याल रखता है, हर बात मानता है। उसने कहा कि अच्छी बात है, जरूरी नहीं है कि औलाद बाप पर जाए। तुम्हारे शोहर के हवाले से हमने अभी तक कोई बात नहीं सुनी। इस मामले में वो अच्छा है, बस अपने घर में खुश रहो। मैंने कहा कि मैं बोर हो जाती हूँ। उसने कहा कि जब भी तुम्हारा दिल करे इधर आ जाया करो। उसने कहा कि यहाँ पर जो लोग पढ़े लिखे हैं सिर्फ उन्हीं को उर्दू आती है, क्योंकि स्कूल में उर्दू सिखाते हैं। मैंने एफए किया है, इसीलिए उर्दू आती है। एक रात साजिद ने फिर से वही अगरबत्ती लगाई और मैं थोड़ी देर कमरे में बैठी रही। उसके बाद साजिद ने कहा, लाइबा अब्बा के पाँव दबा दो। जब सुसर के कमरे में गई तो वो बेड पर लेटे हुए थे और उनके पाँव दबाने से पहले मेरा सर चकराने लगा था और मैं फौरन बेहोश हो गई थी। लेकिन मैं बेहोश सिर्फ उनके सामने हुई थी। दरअसल मैंने अपनी नाक में रुई डाली थी और मैं सांस ले रही थी। मैंने ये प्लान बनाया था और मैं देखना चाहती थी कि आगे क्या होता है। जब नाक में रुई डाली तो उसकी खुशबू से बिल्कुल भी बेहोश नहीं हुई। इसका मतलब कि मैं बेहोश उसी अगरबत्ती की वजह से ही होती थी। इसलिए साजिद ने कहा था कि तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, लेकिन अभी तक मुझे उसकी आदत नहीं हुई थी। मैं बेहोश हुई तो मेरे ससुर ने साजिद को आवाज दी। मैं सब कुछ सुन रही थी और बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। साजिद वहां पर आया और मेरे ससुर ने कुछ कहा। शायद उनका मतलब था कि ये बेहोश हो गई है, इसे उठाकर ले जाओ। यानी वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। मैं बेहोश हो गई थी तो मुझे उठाने के लिए मेरे शौहर ने आना था। लेकिन मैं हैरान रह गई कि मुझे मेरा शौहर उठाकर अपने कमरे में नहीं लेकर गया, बल्कि मुझे मेरे ससुर के बिस्तर पर लिटा दिया और खुद कमरे से बाहर चला गया। मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी आंखें बंद थी, लेकिन कमरे में सिर्फ मैं और ससुर थे। मुझे थोड़ी हलचल की आवाज आई, शायद वो रूम में गए थे। मैंने उनके दरवाजे को खुला हुआ देखा तो साजिद तो बाहर सुकून से बैठकर अपने मोबाइल में मसरूफ था। लेकिन मुझे अपने बाप के साथ कमरे में बंद करके इस बात का क्या मतलब था, मैं समझ गई थी। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया और साथ वाली उस खाला के घर चली गई जो मुझे चेक करने के लिए आया करती थी। मैंने उनको सब कुछ सच बता दिया। उसकी बहू को मेरी जबान समझ आ रही थी। वो लोग हैरान रह गए और मैंने वापस जाने से इनकार कर दिया। वहीं से फोन करके अपने अब्बा को बुलाया, उनसे कहा कि जल्दी आ जाएं, पर उनको आते ही सुबह हो गई। मेरे अब्बा पुलिस में एफआईआर करवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उधर पुलिस की नहीं चलती जहां जरगा होता है। शाम तक जरगा बैठ गया, मुझे वहां पे जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन मेरे अब्बा आ गए थे और उन्होंने जरगे में जाकर सब कुछ बता दिया था। हम लोग बुरी तरह परेशान थे। मेरे शौहर ने शायद मेरे साथ ये इसलिए किया था क्योंकि मैं उसकी जात की नहीं थी, तो उसने सोचा कि ये तो वैसे ही बाहर वाली है, इसके साथ यही करना चाहिए। दोनों बाप बेटा मिलकर मेरे साथ गलत कारी कर रहे थे। जो अगरबत्ती वो चारपाई पर लगाया करता था, इस तरह का वहाँ कोई रिवाज नहीं था, बस मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। तो प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए
کہ اپنے خاندان میں ہی شادی کریں، اور والدین کو شادی کرنے سے پہلے چاہیے کہ وہ بیٹی کے سسرال والوں کی اچھی طرح چھان بین کر لیں تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ اور ہمارے بزرگوں کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنی اولاد جیسی لڑکیوں کی عزت کریں۔ دوسری مظلوم لڑکی کی کہانی۔ میں ایسے علاقے کی رہنے والی ہوں جہاں کے دیہاتوں میں لڑکیوں کو بدلے میں بیاہنے کی روایت آج بھی عام ہے۔ یہ عورت کی غلامی کی ایک عجیب و غریب رسم ہے جس نے میری زندگی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بدلے کی اس رسم کے تحت میرے شوہر نے اپنی بہن کو میرے بھائی شیرو کے نکاح میں دے دیا، اور یوں میری نند گوہر میری بھاوج بن گئی۔ 4 سال تک میں اور گوہر اپنے اپنے گھروں میں زندگی گزارتے رہے۔ اس دوران میری 2 بیٹیاں رقیہ اور ساجدہ پیدا ہوئیں۔ ایک دن میرے والد اور میرے جیٹھ قدیر کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ غصے میں آ کر میرے والد نے قدیر کو برا بھلا کہہ دیا، جس پر قدیر طیش میں آ گیا۔ گھر آ کر اس نے میرے شوہر سے کہا، نوری، اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور بچیوں کو اس سے چھین لو۔ میرے شوہر نے جواب دیا، بڑے بھائی ہماری بہن گوہر کا کیا ہوگا، وہ بھی تو 2 بچوں کی ماں ہے۔ قدیر نے کہا، ہم اسے بھی گھر لے آئیں گے۔ یہ بات سن کر میرے شوہر نوری سوچ میں پڑ گیا اور 1 دن کی مہلت مانگی۔ اگلے دن ہم ابھی سو کر ہی اٹھے تھے کہ خبر ملی میرے والد کو میرے جیٹھ قدیر نے قتل کر دیا ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ قدیر اپنی بہن گوہر کو لینے گیا تھا، لیکن میرے والد نے بہو کو میکے بھیجنے سے انکار کر دیا۔ گوہر بھی اس جھگڑے میں قربانی کا بکرا نہیں بننا چاہتی تھی اور اپنے بھائی کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ قدیر نے بہن کے انکار کو اپنی توہین سمجھا اور پاس پڑی سوٹی سے اسے مارنے لگا۔ جب میرے سسر نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی تو قدیر نے غصے میں کلہاڑا اٹھایا اور میرے والد پر حملہ کر دیا۔ ایک ہی وار میں وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ یہ خبر پورے دیہات میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کسی نے ہمیں اطلاع دی تو میں اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر علاقے کے معزز شخص چودھری سردار کے گھر پناہ لینے چلی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اپنے گھر میں میری زندگی محفوظ نہیں رہی۔ میرے جیٹھ نے جان بچانے کے لیے یہ بیان دیا کہ میری والد کی نظر اس کی بہن گوہر پر تھی، اسی لیے اس نے اسے قتل کر دیا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی بہن گوہر کو قتل کرنا چاہتا تھا اور میرے والد بیچ بچاؤ کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ قدیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ادھر میرا شوہر نوری گوہر کو اپنے گھر لے آیا کیونکہ میں پہلے ہی چودھری سردار کے گھر پناہ لے چکی تھی۔ میرے بھائی نے گوہر کے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس رکھ لیا اور انہیں ماں کے ساتھ نہیں جانے دیا، حالانکہ دونوں بچے بہت چھوٹے تھے۔ ایک کی عمر 2 سال اور دوسرے کی 1 سال تھی۔ ماں کے بغیر ان کا گزارا ممکن نہ تھا، لیکن بھائی نے بیوی پر رحم نہ کیا اور اسے طلاق دے دی۔ ادھر میرے شوہر نے بھی مجھے طلاق دے دی۔ اس کے بعد میرے بھائی علاقے کے معزز شخص کے گھر سے مجھے اپنے گھر لے آئے جہاں میرے والد کے قتل کا سوگ منایا جا رہا تھا۔ 2 سال بعد میرے بھائی نے میرا نکاح سرور خان سے کر دیا اور بدلے میں اس کی بہن زبیدہ سے خود نکاح کر لیا۔ سرور خان ایک دیہاتی آدمی تھا اور ہمارا رشتہ دار بھی تھا۔ میں اس کے ساتھ 5 سال تک رہی۔ اس دوران میرے ہاں 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا پیدا ہوئے، جبکہ زبیدہ بھابھی بھی ان برسوں میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ میری بھابھی زبیدہ میرے میکے میں خوش نہیں رہتی تھی اور ان کے روز جھگڑے ہوتے تھے۔ ان کی غیر مطمئن زندگی نے میری زندگی پر بھی برا اثر ڈالا۔ میری ساس بہت ظالم عورت تھی اور مجھے کھانے پینے تک کے معاملے میں تنگ کرتی تھی، لیکن میں بچوں کی خاطر خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی۔ میرے 3 بچے سرور سے تھے، جبکہ نورے میرے سابقہ شوہر سے ہونے والی 2 لڑکیاں بھی میرے پاس تھیں جن کا خرچ سرور اٹھاتا تھا۔ یوں وہ اپنے بچوں کے ساتھ میرے سابقہ شوہر کی بچیوں کو بھی پال رہا تھا۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کیا تاکہ میری بچیاں مجھ سے جدا ہو کر دربدر نہ ہو جائیں۔ ادھر میری نند زبیدہ میرے بھائی کے ساتھ نباہ نہ کر سکی اور ایک دن ناراض ہو کر میکے آ گئی۔ اس نے شوہر کے گھر واپس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میرا بھائی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم یہاں آرام سے رہ رہی ہو جبکہ میرا گھر اجڑ گیا ہے، زبیدہ کو واپس بھیجو ورنہ تم میرے ساتھ چلو۔ مجھے گھر کے کام کاج، روٹی پانی سب کی تکلیف ہے۔ ہماری بوڑھی ماں چارپائی پر پڑی ہے اور گھر کے کام نہیں کر سکتی۔ میں نے زبیدہ کو سمجھایا کہ بھابھی تم بھائی کے ساتھ گھر چلی جاؤ، دیکھو وہ تمہیں لینے آیا ہے، اگر تم نہیں جاؤ گی تو تنازع بڑھ جائے گا اور میرے 5 بچے دربدر ہو جائیں گے۔ لیکن میری منت سماجت کے باوجود زبیدہ نہ مانی اور اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میرا بھائی سخت پریشان ہو گیا اور اس نے میرے شوہر سے کہا کہ میری بہن کو واپس کرو یا اپنی بہن کو میرے حوالے کرو۔ اگر یہ دونوں باتیں ممکن نہیں تو تیسری صورت یہ ہے کہ مجھے 30,000 روپے دو تاکہ میں تمہاری بہن کو طلاق دے کر کسی اور عورت سے شادی کر سکوں اور اپنا گھر بسا سکوں۔ 30 سال پہلے کے لحاظ سے 30,000 بہت بڑی رقم تھی۔ میرے شوہر سرور خان نے اس معاملے میں میرے سابقہ شوہر نور احمد کو بلوایا۔ سرور نے سوچا کہ اگر میں اپنی بیوی واپس کرتا ہوں تو لڑکیاں بھی واپس کرنی ہوں گی،
جو نورے کی بیٹیاں ہیں۔ بہتر ہے کہ ان بچیوں کو ان کے سگے باپ کے حوالے کر دوں، بجائے اس کے کہ ان کا ماموں لے جائے۔ یہ اس کے لیے ایک خسارے کا سودا ہوتا۔ نور احمد کے آنے پر سرور نے کہا کہ میری بیوی اپنے بھائی کے گھر واپس جا رہی ہے کیونکہ یہ لوگ میری بہن کو طلاق دے رہے ہیں۔ تمہاری دونوں لڑکیاں بھی اپنے بھائی کے سپرد کر دے گی۔ میں انہیں قانونی طور پر اپنے پاس نہیں روک سکتا، لیکن لڑکیوں کا ماموں تمہاری بیٹیوں کے دام کھڑے کر لے گا، جبکہ اصل وارث تو تم ہو۔ اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ نور احمد نے کہا کہ وہ میری لڑکیاں ہیں اور میں ان کا اصل وارث ہوں، میں خود ان کو رکھوں گا، میرا حق ہے اپنی اولاد پر۔ یہ چھوٹی تھی تو طلاق کے وقت میں نے رحم کرتے ہوئے انہیں ان کی ماں کے ساتھ رہنے دیا، لیکن اب یہ سمجھدار ہو گئی ہیں اور ماں کے بغیر رہ سکتی ہیں۔ تم ان کو ان کے ماموں کے حوالے مت کرنا، اور یہ جو برسوں میں نے ان کی پرورش کا خرچ اٹھایا ان کا کیا؟ وہ میرے گھر کھاتی پیتی رہی، اس کا حساب کون دے گا؟ مجھے اس کا بھی حق دیا جائے۔ میرا سابقہ اور موجودہ شوہر آپس میں خالہ زاد تھے۔ نورے نے سرور سے کہا کہ اگر تم میرا ساتھ دو اور میں بچیوں کو لینے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں ابھی سے ان کا رشتہ رقم کے عوض طے کر دیتا ہوں۔ وہ رقم ہم آدھی آدھی بانٹ لیں گے اور یوں تمہارا انہیں اپنے پاس رکھنے اور ان کی پرورش کا احسان بھی ادا ہو جائے گا۔ سرور نے جواب دیا کہ یہ تجویز مجھے منظور ہے، تم بھی ان کے رشتے تلاش کرو، میں بھی دیکھتا ہوں۔ میری بیٹیاں بہت کم عمر تھی، لیکن ان ظالموں نے رقم کے بدلے ان کے رشتے طے کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ دیہات میں آج بھی یہ رواج عام ہے کہ اگر لڑکی کے بدلے لڑکی کا رشتہ نہ ملے تو رقم کے بدلے بیٹی کا رشتہ طے کر دیا جاتا ہے۔ سرور نے جلد ہی دونوں لڑکیوں کے لیے رشتے ڈھونڈ لیے اور نورے کو بلا کر کہا کہ ایک شخص لڑکی کے لیے 1,00,000 روپے دینے کو تیار ہے اور بچیوں کے رشتے میں 50,000 مانگ رہے ہیں۔ اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ نورے نے کہا کہ مجھے یہ تجویز منظور ہے، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، ورنہ لڑکیوں کا ماموں مسئلہ کھڑا کر دے گا۔ میری مانو تو تینوں کا سودا کر لو، پیسہ لے کر نکاح نامے پر دستخط کر دیتے ہیں۔ سالے کو بھی کچھ رقم دو گے تو بہتر رہے گا، ورنہ وہ یہ سب نہیں ہونے دے گا۔ یوں سودا طے ہو گیا۔ میرا سابقہ شوہر، میرا بھائی اور موجودہ شوہر سرور تینوں نے مل کر ان لوگوں سے بات کی جنہوں نے رقم کے عوض تینوں کے رشتے قبول کیے تھے۔ معاملہ ایک ہوٹل میں بیٹھ کر طے ہوا اور وہ لوگ کچھ ایڈوانس رقم لے کر واپس آ گئے۔ اتفاق سے اس ہوٹل میں ایک ممبر اسمبلی بھی اپنے دوست کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے ساری باتیں سن لی اور ہوٹل کے ایک ملازم کے ذریعے مجھے اطلاع بھجوائی کہ تمہارا اور تمہاری بیٹیوں کا سودا ہو چکا ہے۔ تمہارے بھائی کو بھی اس رقم سے 30,000 ملیں گے تاکہ وہ کوئی عورت خرید کر اپنے گھر لے آئے۔ لہٰذا بی تم جلدی بچیوں کو لے کر گھر سے نکل جاؤ، کیونکہ تمہارا سگا بھائی بھی 30,000 کے لالچ میں تمہارے خلاف ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی میں نے وہی کیا جو پہلے کیا تھا، پانچوں بچوں سمیت اپنے علاقے کے معزز شخص کے گھر پناہ لینے چلی گئی۔ یہ وہی شخص تھا جسے ہم اپنے علاقے کا چودھری یا سردار کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بہن، میں اب تمہیں پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ تمہارا دشمن ایک شخص نہیں بلکہ تمہارا سگا بھائی، سابقہ شوہر، موجودہ شوہر اور ان کے بھائی سب ایک ہو گئے ہیں۔ رقم کے لالچ میں یہ سب تمہارے خلاف ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر میں تمہیں پناہ دوں تو کس حیثیت سے دوں؟ تمہیں کسی نہ کسی وارث کے حوالے کرنا ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ تم ڈی سی صاحب کے روبرو پیش ہو جاؤ۔ بس یہی ایک طریقہ تمہارے تحفظ کے لیے باقی رہ گیا ہے۔ چودھری صاحب نے اسی وقت ایک ویگن کرائے پر لی اور مجھے بچوں سمیت بٹھا کر ڈپٹی کمشنر کے دفتر لے گئے۔ وہاں انہوں نے مجھے ڈی سی کے سامنے پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مجھے دارالامان بھیج دیا۔ یوں میں اور میری بیٹیاں بکنے سے تو بچ گئی، لیکن اب ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہوں۔ لعل بی بی نے اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے اپنی بات ختم کی۔ ان دونوں بھی بطور منتخب ممبر ضلع کونسل ہر ہفتے دارالامان کا دورہ کیا کرتی تھی۔ ضلع کی سبھی جیلوں، دارالامان اور اداروں میں اس قسم کی مظلوم عورتیں بچوں سمیت مقیم تھی۔ اس طرح کی کہانیاں جنہیں میں نے قلم بند کیا ہے، ان کے جیتے جاگتے کرداروں کو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔